کہ ندیم صاحب اب کیونکہ ظاہر جمعے کا دن تو گزر جائے گا، اس کے بعد جو شام آئے گی وہ ہے چاند رات، یعنی کہ لیلۃ الجائزہ. اس چاند رات کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے افراد یا بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو عشاء کی نماز تک ترک کر دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر بازاروں میں شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے، چاند رات کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو پھر کس طرح سے چاند رات کو گزارنا چاہیے؟ اسلامی شرعی طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور لیلۃ الجائزہ سے مراد ہے کہ اجرت کا دن. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام دنوں کے اندر بھی مزدور کو اس کا کام مکمل کرنے کے بعد اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو اینڈ آف دا منتھ ہی سیلری آتی ہے. بالکل. تو لیلۃ الجائزہ اگر ہم اس کو اس ایگزامپل اور سادہ ایگزامپل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں تو وہ یہی ہے کہ جو پورا مہینہ انسان نے ایک محنت کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو عبادات میں اس نے مصروف رکھا ہوتا ہے، اپنے آپ کو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اور دوسرے ایسے امور سے جو شریعت کے اندر منع ہیں، اور دن کے اندر حلال چیزوں سے بھی منع تھا. کھانا چونکہ حلال ہے لیکن دن کو منع ہو گیا، تو انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، اور نہ کہ حرام چیزوں سے روکتا ہے بلکہ حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو بالکل خلاصہ یا حاصل تھا وہ لیلۃ الجائزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں ہمیں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اگر کوئی شخص دعا کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے. پہلی آپ نے فرمایا کہ جمعے کی رات، یعنی اگلے دن جمعہ ہو اور جمعے کی رات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا پہلی رات رجب. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں اس کی رات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدین کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عید الفطر کی رات، یعنی جس کو ہم چاند رات عرف میں کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی رات، اس رات جب بھی کوئی شخص دعا مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو. تو پھر یہ چاند رات پہ ہمارے یا لیلۃ الجائزہ کی رات کو ہمارے کون کون سے ذکر اذکار یا نوافل کون سے پڑھنے چاہیے؟ اچھا، اس میں ایک چیز ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ چونکہ ایک مانگنے کی رات ہے، جب ہم نے کہا کہ مانگنے کی رات ہے تو پھر ہم دیکھیں اگزامپل ہم یہی دے سکتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور خاموش بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں، میں نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو تمہیں اطمینان دے، اور گناہ وہ ہے جو تمہیں اطمینان سے خالی کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہا ہونا التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ تقویٰ تو یہ ہے، یہاں ہے تقویٰ. تو چونکہ یہ پورے دن جو ہم نے گزارے، پورا مہینہ گزارا، وہ صرف اللہ کے لیے گزارا. ٹھیک ہے. اب جب مزدوری لینے کا موقع آیا اور انسان اپنے آپ کو بازاروں کے اندر، شور و غل کے اندر اور ایسے اعمال کے اندر پورا رمضان شریر شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور جو ہی شیطان رہا ہوتا ہے انسان اس کا عملی مظاہرہ بازاروں کے اندر جا کے کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. ندیم صاحب کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان بہت اچھے طریقے سے نہیں گزار پائے، عبادات کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ بہت ساری عبادات نہیں کر پائے، مصروفیت تھی یا وہ کسی اور ایکٹیویٹیز میں، کاروبار میں یا اپنی ملازمت میں مصروف تھے، تو اس وجہ سے وہ بہت ساری عبادات نہیں کر سکے. اب چاند رات پہ کیونکہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات پہ کیا وہ معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ اور دوسرا، کیا اس رات جو اجرت ان کو دی جائے گی اللہ کی طرف سے وہ کس طرح کی ہوگی؟ وہ کس طرح کے اللہ ان کو کس طرح سے نوازیں گے؟ اچھا، تھوڑا سا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں اس کو تھوڑا کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈفرینٹ مذاہب کے اندر مختلف مذاہب کے اندر عبادات کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ بدھ مت میں لے جائیں تو بدھ مت جو ہے وہ کارما پہ بلیو کرتا ہے اور میڈیٹیشن پہ بلیو کرتا ہے. اگر آپ الہامی مذاہب کی طرف آئیں تو کرسچینٹی کے اندر لو اور آپ کا سیکریفیشن ہے، سیکریفائی کرتے ہیں. یہودیت کے اندر آ جائیں تو وہ عہد اور شریعت کی بات کرتے ہیں. جبکہ یہ جتنے بھی جو میں نے ہندو مت کے اندر آ جائیں تو وہ برہمن کے اندر اور وہ ون کنسیپٹ اور ڈفرینٹ پاتھس کا وہ ان کے اندر یہ ریجن ہے سارا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ان کی جتنے بھی جو میں نے ابھی عرض کی وہ یہی ہیں کہ یہ ایک فلسفیانہ اور نفسیاتی عبادات ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام کا جو وے آف عبادت ہے، یعنی کہ جو عبادت کا کنسیپٹ ہے وہ اطاعت ہے اور تقویٰ ہے. ٹھیک ہے.
آپ نے جس سے پہلے کہا کہ کوئی شخص عبادات نہیں کر سکتا محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے بزنس میں انوالو ہے، وہ ایک تاجر بھی ہو سکتا ہے، ایک بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈیلی ورکر، دنیا میں. ٹھیک ہے. تو اسلام پورے نظام کے اوپر کور ڈالتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ معاملات کدھر گئے؟ پھر معاملات یہی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور جب ہمیشہ رکھتا ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ جاب ہولڈر ہے، چاہے وہ مزدور ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انڈر سپرویژن رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی عبادات ہی کنسیڈر کی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ اس کی عبادات ہیں. دوسری بات آپ نے جو کی، اس میں ایک مجھے کول یاد آ گیا. اس میں ایک کول یہ تھا کہ امام حسن بصری ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے طواف کرتے ہوئے حاجی کے دل میں مکر دیکھا اور باہر بازار میں تجارت کرنے والے تاجر کے دل میں اللہ کا تقوی دیکھا. تو جہاں جس کنڈیشن میں بندہ موجود ہو، ہمیشہ اللہ کے حضور جب پیش ہو، وہ اس نیت سے پیش ہو کہ جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہیں اگر وہ پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ایک شخص ہے، ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے، اس کے ذمہ اگر خاندان کی پرورش کرنا ہے، وہ جو پرورش کے لیے نکلتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ بے شک روزے سے ہو لیکن پورا دن وہ اس صدقے کے اندر، اس لمحے کے اندر رہا، تو یہ ساری اس کی عبادات ہی کنسیڈر ہوں گی. ٹھیک ہے. تو جتنا وہ پسینہ وہاں پہ گالتا ہے، جتنا بھی وہ اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے، جتنا بھی وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اسٹرگل کرتا ہے، جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ مائی جو فیملی ہے وہ ایک اچھی بیٹر لائف یا ایک رمضان کے اندر اچھے انوائرمنٹ کے اندر رہے، یہ ساری اس کی عبادات ہی کنسیڈر ہوں گی. دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ کس طرح ریکور کر سکتا ہے، کہ وہ لیلۃ الجائزہ کے اندر کس طرح وہ ان اعمال کو کر سکتا ہے. دیکھیں اعمال وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام فرماتے، آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرماتے اور ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت فرماتے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن میں سے 2 اللہ کو بہت پسند ہیں اور 2 ایسے ہیں جن کے بغیر تم نہیں رہ سکتے. اچھا. پہلا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایون ایک اور حدیث میں ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل جو عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا استغفار. ٹھیک ہے. ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ جو ہے نا وہ معصوم شخصیت ہیں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. جو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ سید الانبیاء ہیں. آپ کی کنڈیشن دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے. تو سب سے محبوب عمل اللہ کو جو پسند ہے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے سوری کرنا، ایکسکیوز کرنا کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ 2 اعمال نبی پاک نے فرمایا بہت پسند ہے اللہ کو. ٹھیک ہے. اور تیسرا فرمایا کہ 2 وہ کام ہیں جن کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ تم جنت کے حصول کے لیے تگودو کرو اور جہنم سے خلاصی پاؤ. اسی لیے تیسرا عشرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گی کہ تیسرے عشرے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے. دعا فرمائی کہ آپ دعا کریں کہ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ مجھے آگ سے محفوظ رکھ. اور دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اپنی ازواج مطہرات کو اور اصحاب کو، کہ ایک اور دعا فرمائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو بخشنے والا ہے بے شک اور تو بخشنے کو پسند کرتا ہے اور مجھے بھی بخش دے، ہم سب کو بھی بخش دے. یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر یہ دونوں دعائیں فرماتے، استغفار کرتے اور ذکر و اذکار کرتے. ٹھیک ہے.